تمہیں جینے کے لیے زندگی ملی ہے، تم جو جی رہے ہو وہ سمجھوتے ہیں۔ انا سمجھوتے ہی جی سکتی ہے، زندگی تو تم جیتے ہو، کیونکہ انا بذات خود سمجھوتا ہے۔ تم ایک ماحول میں، ایک سماج میں پیدا ہوتے ہو، وہ سماج، وہ ماحول تمہاری انا کو بناتا ہے۔ تم جب کوئی چیز بناتے ہو تو اس میں اپنی سہولت ڈھونڈتے ہو، اس چیز کی سہولت نہیں ڈھونڈتے۔ بالکل ویسے ہی سماج جو تمہاری میں تخلیق کرتا ہے، وہ تمہیں سوچ کر نہیں بناتا بلکہ خود کو سامنے رکھ کر بناتا ہے۔ تم اگر اپنے لیے کوئی زندگی تخلیق کرتے تو وہ انا جیسی بیمار زندگی نہ ہوتی۔ سوسائٹی نے جو تمہاری انا بنائی ہے وہ بیماری ہے، لیکن وہ انا ایسے تم پر قبضہ کرتی ہے کہ تم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ اس انا سے ماورا بھی تم ہو سکتے ہو۔ تم بیمار انا کو ہی صحت مند زندگی مان کر جینا شروع کر دیتے ہو۔ کبھی غور کیا ہے تم نے کہ تمہاری انا صرف بیماریوں کو ہی جاننے کے قابل ہے؟ تمہارا جسم صحت مند ہو تو اس کے ہونے کا احساس تک تمہیں نہیں ہوتا۔ پیر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ صحت مند نہ ہو۔ اس کی موجودگی کا تو تمہیں احساس ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس میں کانٹا چبھا ہو۔ ہاتھ صحت مند ہو تو کب اسے تم جانتے ہو؟ ہاں، زخمی ہو تو بار بار وہ اپنا احساس دلاتا رہتا ہے۔ پیٹ کا احساس صرف موٹے آدمی کو ہوتا ہے۔ تم کبھی اپنے جاننے کے بارے میں غور تو کرو۔ تم جانتے ہی وہ ہو جو بیمار ہو، جو درست نہ ہو۔ ذرا سوال اٹھائیے اپنے آپ کے سامنے کہ آج کے اس جدید انسان کو سب سے زیادہ اپنے کس باڈی پارٹ کا احساس ہے؟ یقیناً سر کا۔ اتنا احساس کہ وہ اپنا ہونا ہی اپنے سر کو ماننے لگا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ تو یقین مانیے اگر آپ سارا دن سر کے احساس کے ساتھ سوچتے دماغ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو آپ کا سر بیمار ہے۔ اور سر بیمار ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہے؟ غور سے دیکھو اپنی ساری پریشانیوں کو، دھیان دیجیے اپنے دکھوں پر۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے دکھ اسی سر کی فیکٹری میں ہی بن رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ مستقبل میں کچھ ہونے یا نہ ہونے پر فکر مندی۔ مستقبل میں آپ کا جسم جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن سر جا سکتا ہے۔ تو پریشانی کا ماخذ کیا ہوا؟ جی ہاں، یہی سر۔ غور سے دیکھیے اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو۔ دکھ کیا ہیں؟ غم کیا ہیں؟ ماضی میں کچھ ہوا جو آپ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی کا نام دکھ ہے۔ کیا آپ کا جسم ماضی میں جا سکتا ہے؟ جی نہیں۔ آپ کا سر لیکن ماضی میں جا سکتا ہے۔ اپنی کسی بھی پریشانی یا دکھ کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ ماضی اور مستقبل سے ہی جڑا ملے گا، کیونکہ مائنڈ کی ڈومین ہی وہی ہے۔ مائنڈ ماضی یا مستقبل میں ہی رہتا ہے، یہ اس پل سے ہمیشہ بے خبر ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم دماغ کو استعمال کر رہے ہو، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ تم بس استعمال ہو رہے ہو اپنے دماغ کے ہاتھوں، اور اس دماغ کو اپنا کہنا بھی غلط ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ غور کرو تمہارے دماغ میں کچھ بھی کیا تمہارا ہے؟ لوگوں کے نام ہیں، تمہارا نام ہے، چیزوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں۔ یہ سارے کہیں باعث سے تمہارے دماغ میں داخل کیے گئے ہیں۔ باہری چیزوں کی شکلیں ہیں، باہری خوشبوئیں یا بدبوئیں ہیں، باہری محسوسات ہیں، جو بھی حواس کے ذریعے تم پکڑتے ہو، وہ سب باہر کا ہے۔ اور انہی باہری چیزوں کے بارے میں تمہارا پرسیپشن ہے تمہارا دماغ۔ یاد رکھو سر تمہارا نہیں ہے، یہ معاشرے کا ہے۔ اس میں ڈو اینڈ ڈونٹس سارے باہر سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہو ایک معاشرے میں خیر کچھ ہوتا ہے تو دوسرے معاشرے میں وہی خیر شر ہوتا ہے۔ سر میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ معاشرے کا ہے، اور اسی سر نے بنائی ہے تمہاری انا،
जिसे तुम मैं कहते हो। वो अना तुम्हारी कैसे हुई? वो तुमको चिमट गई है और ऐसे चिमट गई है कि तुम क्या हो इसका फहम ही तुम्हें नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश बेल किसी दरख्त पर पड़ जाए तो उस सारे दरख्त पर कब्जा कर लेती है, उस दरख्त की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है, उस दरख्त की सारी ख़ज़ा इस्तेमाल कर जाती है और आखिर में उसी दरख्त को खा जाती है जिस दरख्त पर वो पल रही होती है। अना वही आकाश बेल है जो तुम्हारी ज़िंदगी के दरख्त को चूस लेती है। जिस चीज़ के बारे में भी तुम जानने का दावा करते हो उस पर गौर करना, वो बीमार होगी। सेहत कभी जानने में आती ही नहीं। कभी तुमने नोट किया कि जब तुम बिल्कुल सेहतमंद होते हो तो तुम्हें अपने जिस्म का कोई एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हो। तुम्हें अपने जिस्म का बस उसी हिस्से का एहसास मुसलसल होता रहता है जो बीमार हो, जो ज़ख्मी हो, जहाँ से टीसें उठ रही हों। किसी सच्चे सूफ़ी से पूछो कि एनलाइटमेंट क्या है तो पता है उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा कि जब तुम्हें मैं का, अपने होने का एहसास ही ना रहे। तुम्हें तुम्हारी मैं का एहसास है तो समझो तुम बीमार हो। तुम अगर बिल्कुल सेहतमंद हो तो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास ही नहीं होगा। ज़िंदगी इतनी हल्की फुल्की होगी, बोझलपन से आज़ाद होगी कि कुल ज़िंदगी का समुंदर तुम तैरते हुए पार कर लोगे। अना बीमारी है, इसीलिए तो सूफ़ी मैं को मिटाने की बात करता है, क्योंकि जिसको तुम मैं कहते हो वो तुम हो ही नहीं। वो तुम्हारी सोसाइटी है, वो मैं तुम्हारी मलकियत है ही नहीं, वो सोसाइटी की मिल्कियत है। इसीलिए तो तुम सारा दिन कोशिश करते रहते हो वो होने की जो मुआशरा चाहता है। तुम्हारी ज़िंदगी एक मुकम्मल समझौता है, एक रिहर्सल है। तुम्हारे अंदर आंसू हैं और बाहरी दुनिया में तुम होंठों पर हंसी लिए घूम रहे हो। अंदर तुम कुछ हो, बाहर कुछ और दिखाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो। तुम दो दुनियाओं में बट जाते हो। पता है माहिरीन नफ्सियात इसी को शिज़ोफ्रेनिया का नाम देते हैं। ये दुनिया जो तुम्हें नॉर्मल नज़र आ रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये शिज़ोफ्रेनिक है। इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। शिज़ोफ्रेनिया का मतलब भी यही है कि इंसान दो हो गया, अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर जो हो वो तुम हो, बाहर जो है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ईगो है, अना है। वो अना जो समाज ने बनाई है वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो सोसाइटी के तकाज़े ही निभाएगी। तुम्हारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, तुम्हारे सेल्फ और तुम्हारी अना के दरमियान ऐसी खलीज बन गई है कि दरमियानी पुल भी नहीं बन सकता। दो के दरमियान पुल तो तब बनता कि जब दो होते। तुम सेल्फ को तो जान ही नहीं पाते, फील ही नहीं कर पाते, बस अना ही अना रह जाते हो। तुम अपना असल चेहरा तो खो चुके हो, मखौटे को ही अपना चेहरा मान लिया है। पुल बने कैसे? पुल तो वही बना सकता है कि जो अंदर को भी जानता है और बाहर को भी जानता है, जो जानता है कि अंदर बैठा हुआ मैं रियल में है और बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता मैं बाहरी दुनिया का ही तख्लीक करता, बाहरी दुनिया का ही तख्लीक करता एक फिनोमेन है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। तुम नेचुरल नहीं रहे और जो ही तुम नेचुरल ना रहे वहीं सुख से तुम महरूम हो गए। सुख क्या है? सुख नेचुरल हो जाने में है। ये दरख्त सुखी हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेदे का दरख्त नीम का दरख्त होने की कोशिश नहीं कर रहा। ये फूल खुश हैं क्योंकि गुलाब का फूल सूरजमुखी होने की कोशिश में नहीं लगा हुआ। ये पहाड़ जॉयफुल हैं क्योंकि इनके दिल में घाटी बनने की ख्वाहिश नहीं पल रही। इंसान ही बस सुखी नहीं है क्योंकि वो हमेशा कुछ और होने की कोशिश कर रहा है, हमेशा समझौते कर रहा है। इंसान को छोड़कर कायनात की कोई भी चीज़
کچھ اور ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آدمی کی داستان ہی مگر اور ہے۔ مکمل صحت مند آدمی کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہے۔ صحت مند آدمی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے میں موجود ہے، وہ جو مکھوٹے کو میں بنا کر نہیں جی رہا، جس کی اندر کی دنیا باہری دنیا کے رول پلے سے، ایکٹنگ سے متاثر نہیں ہوتی۔ صحت مند آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باغی ہو جاؤ، انقلابی بن جاؤ۔ دیکھتے ہو یہ جو انقلابی کہلاتے ہیں، وہ باہری دنیا کی ہر چیز کو انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہری رسمیں توڑنا، سماجی، معاشی، سیاسی نظاموں کے خلاف بغاوتیں کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان صحت مند ہے، نیچرل زندگی جی رہا ہے۔ تم باہری دنیا کو قبول کرو یا باہری دنیا کو رد کرو، دونوں ہی صورتوں میں باہری دنیا ہی اہم ہے۔ باہر دونوں ہی صورتوں میں طاقتور ہو گیا ہے۔ باہر تمہارے اندر کی دنیا کو ہر وقت ہی متاثر کر رہا ہے۔ صوفیوں کو کبھی تم نے دیکھا کہ معاشی، سیاسی، سماجی نظاموں کے خلاف بغاوت کا علم لے کر نکلے ہوں؟ نہیں، حقیقی صوفی کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی تو وہ ہے کہ جو اپنے اندر کی دنیا سے جڑا ہے، جو باہری دنیا کے تغیر و تبدل کو دیکھتا ہے، ان سے نہ جڑتا ہے نہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم جڑے یا بھاگے، دونوں صورتوں میں تم باہری دنیا کے ہی ہو۔ تمہارے کنفرمسٹ ہوں یا نان کنفرمسٹ، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لاکھ اپوزٹ نظر آ رہے ہوں، مگر اہم دونوں کے لیے باہر ہے۔ صوفی تو وہ ہے کہ باہر کی دنیا جس کے اندر کی دنیا کو چھونا چھوڑ دے۔ اب دو موجود ہو گئے ہیں، اب دونوں کے درمیان کوئی پل بن سکتا ہے۔ انلائٹمنٹ یہی حالت ہے کہ تم نے جان لیا کہ تم ایکٹر ہو اور ایکٹ کر رہے ہو، لیکن شام کو کھیل ختم اور کردار بھی ختم۔ جو ایکٹر جانتا ہو کہ وہ ایکٹ کر رہا ہے، وہ پھر اپنے ایکٹ کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا، اور جو ایکٹر جانتا ہو کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، وہی اچھا ایکٹر ہوتا ہے۔ جو انسان جانتا ہو کہ یہ میری اندر کی دنیا ہے اور یہ میرے باہر کی دنیا ہے جس کے ساتھ مجھے چلنا ہے، یہ میرا رول ہے جو میں نے پلے کرنا ہے۔ اب باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، وہ اس کی اندر کی دنیا کو ہلا نہیں سکتا۔ باہر کے حادثے اس کے اندر کی دنیا میں کوئی طوفان نہیں مچاتے۔ باطن کی جھیل سٹل رہتی ہے اور باہر کی سطح پر لہریں ابھرتی رہتی ہیں، مگر اندر کوئی ہلچل نہیں مچتی۔ یہ ہے صوفی کی زندگی، یہ ہے حقیقی زندگی۔ یہ سمجھوتا نہیں ہے، یہ سمجھ پر قائم ہے۔ سمجھوتے نہ جیو، زندگی جیو۔